چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جائیں گے جہاں کے بے بس لوگوں سے نہ صرف ان کے رشتہ دار اور پیارے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیے گئے بلکہ ان سے ان کا ملک تک چھین لیا گیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن دبا دیجئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ترتک بھارت کے علاقے لداخ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے جس کی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے۔ ترتک کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم کے پہاڑی سلسلوں کے آئین بیچ میں واقع ہے اور بھارت کا دوسرا شمالی ترین انسانی آبادی ہے۔ ترتک لداخ سے تقریباً 205 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور آج کے بھارت اور پاکستان کے مابین لائن آف کنٹرول سے صرف 2.5 کلومیٹر دور ہے۔ ترتک دریائے شیوک کے کنارے پر واقع ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں ہے جو کہ ہمالیہ اور قراقرم کے بلند و بالا مگر چٹیل اور بنجر پہاڑوں کے مابین انتہائی دل فریب منظر پیش کرتا ہے۔ حقیقتاً یہ گاؤں لداخ کا حصہ نہیں بلکہ پاکستان کے زیر انتظام بلتستان کا حصہ ہے۔ ترتک کی آبادی بھی مکمل طور پر بلتی لوگوں پر مشتمل ہے جو کہ صرف پاکستان میں آباد ہیں۔ ترتک سن 1971 تک پاکستان کے زیر انتظام رہا۔ اسی طرح سن 1971 تک ترتک کے لوگ پاکستانی شہریت کے حامل تھے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھارتی افواج نے ترتک پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد سے گاؤں کا انتظام کبھی بھی پاکستان کو نہیں لوٹایا گیا۔ ترتک کی آبادی آج بھی مسلمانوں پر مشتمل ہے جبکہ بھارت کے علاقے لداخ کے اکثر لوگ بدھ مت کے پرستار ہیں۔ 1971 سے لے کر سن 2010 تک ترتک کے علاقے میں سیاحت یعنی ٹورزم کی اجازت ہرگز نہ تھی۔ 2010 کے بعد بھارتی حکومت نے ترتک کے گاؤں کو سیاحت کے لیے کھول دیا۔ ترتک کے لوگ بلتی زبان کے ساتھ ساتھ لداخی زبان اور اردو زبان بھی بولتے ہیں۔ ترتک کا علاقہ اپنی خوبصورتی، لوگوں کی ثقافت، قسم قسم کے پھل جیسا کہ خوبانی اور اخروٹ اور حسین ترین مناظر کے لیے مشہور ہے۔ 1971 کی جنگ میں بھارتی افواج کے قبضے کی وجہ سے ترتک میں بسنے والے اپنے رشتہ داروں اور احباب سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس موقع پر اگر کوئی گھر کا فرد پاکستان کے کسی دوسرے علاقے میں نوکری، تعلیم، علاج یا کسی اور غرض سے گیا ہوا تھا تو وہ بھی کبھی واپس نہ لوٹ سکا۔ نتیجتاً بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں سے، بیویاں اپنے شوہروں سے اور بہنیں اپنے بھائیوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے اور نصف صدی گزرنے کے باوجود آج بھی اپنے پیاروں کی ایک جھلک کے منتظر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح دیکھنے کا بہت شکریہ۔